قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصیتی یوصی بہا او دین غیر مضار. وراثت کی تقسیم کار وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو اس نے وصیت کی ہوگی، یا اس قرض کو ادا کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ ہے. آگے ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے، غیر مضار، کہ مرنے والا وصیت کرنے میں یا دین کے معاملہ میں یا وراثت کے معاملہ میں اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. اس کی اگرچہ یہ لفظ یہیں پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے منقول نہیں ہے، لیکن اس لفظ کا تعلق ساری صورتوں کے ساتھ ہے کہ کسی بھی صورت میں دنیا سے جانے والا اپنے ورثہ میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر 1/3 سے زیادہ وصیت کرتا ہے تو اس میں ورثہ کو نقصان ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ معتبر بھی نہیں ہوگی، اس سے وصیت کرنے والا گناہگار بھی ہوگا. یا اسی طرح کسی کا قرض دینا نہیں ہے، محض اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کو نوازنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو یہ بھی ورثہ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اور حقیقت سے واقف ہیں، تو یہ بھی صورت ہے، آدمی اس سے گناہگار ہوگا. اور اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سے قرض لینا تھا، کسی کو دیے ہوئے تھے، رقم دی ہوئی تھی، وہ اس سے واپس لینی تھی، لیکن اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ وہ تو میں نے اس سے وصول کر لی تھی، حالانکہ وصول نہیں کی، تو اس میں ورثہ کو نقصان ہوگا. تو یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور اسی طرح بیٹوں کے نام لگوا دینا بیٹیوں کو محروم کرنے کی غرض سے، یا صرف بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہے، ساری جائیداد اس کے نام لگوا دینا دوسرے ورثہ کو محروم کرنے کے لیے، یہ ساری شکلیں اسی میں داخل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی بسا اوقات ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، لیکن ورثہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنی آخرت کا نقصان پہنچاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان چیزوں سے نہ کسی کا رزق بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح کا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جو تم احکام پر عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو خلاف ورزیاں کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ہوگی ہی. بسا اوقات دنیا میں سزا نہیں ہوتی، تو اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. حلیم اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تحمل والے ہیں، بردبار ہیں. تو اللہ رب العزت بسا اوقات فوری پکڑ نہیں فرماتے، تو یہ فوری پکڑ نہ ہونے سے انسان کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. تو آخرت کا معاملہ بہرحال اپنی جگہ پر قائم ہے. اور پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو بھی اللہ کے احکام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی حدیں ہیں، اور حدوں کو کسی کو توڑنا یہ درست نہیں ہوتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ایسی جنت میں داخل ہوگا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہیں،
اور وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی ان سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، جنت کے اندر پہنچ جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے تو وہ آگ میں داخل ہوگا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں جہاں اولین و آخرین موجود ہوں گے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، ان سب کے سامنے اگر انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے اور اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے تو یہ بڑی رسوائی کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ تو یہاں تک احکام وراثت کے مکمل ہو گئے ہیں، اور کچھ مسائل کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بات ہم نے پڑھی، پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان میں وراثت نہیں ہوتی، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ لیکن ان کافروں میں سے ایک قسم مرتد کی بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی شخص پہلے مسلمان تھا اور بعد میں کفر میں داخل ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ اگر وہ مرتد ہونے والا مرد ہے تو پھر اگر اس مرتد کا انتقال ہو گیا یا یہ قتل ہو گیا تو اس کی زمانہ اسلام کی کمائی وہ اس کے مسلمان ورثہ کو ملے گی۔ جو جب تک یہ مسلمان تھا اس وقت تک جو بھی جائیدادیں، جو بھی اموال اس کے پاس موجود تھے وہ مسلمان ورثہ کو ملیں گے۔ اور جو زمانہ ارتداد میں، مرتد ہونے کے زمانے میں اس نے کچھ حاصل کیا ہے وہ بیت المال میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے ورثہ میں سے کوئی اور مرتد تھا خدا نہ خواستہ تو اس کو کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ تو زمانہ اسلام کی وراثت اس کے مسلمان ورثہ کو ملے گی، اور زمانہ ارتداد کی وراثت بیت المال میں جمع ہوگی، اس کے مرتد ورثہ کو نہیں ملے گی۔ اور اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو اس کی دونوں طرح کی وراثت تقسیم ہوگی، زمانہ اسلام کی بھی اور مرتد ہونے کے زمانہ کی بھی اس کے مسلمان ورثہ کو ملے گی۔ اور جو مرتد اگر اس کے بھی کوئی ورثہ ہوں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ مرد اور عورت کی وراثت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور مرتد کسی کا بھی وارث نہیں ہوتا، اس کو وراثت میں سے کسی صورت میں بھی حصہ نہیں ملتا، نہ مسلمان کی نہ ہی غیر مسلم کی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا کوئی بچہ ابھی حمل کی حالت میں ہے، اس کی ولادت نہیں ہوئی، تو وہ بھی وارث ہوگا، اس کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ جب تک ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک تقسیم وراثت کو ملتوی رکھا جائے۔ لیکن اگر فوری طور پر وراثت کی تقسیم کار ضروری ہی ہو تو پھر کیونکہ جو حمل ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں، یہ ساری صورتیں ہمارے سامنے امکانی موجود ہیں، پیش آتی رہتی ہیں۔ اور یہ احکام چونکہ ہر دور کے لیے ہیں، ہر جگہ کے لیے ہیں، یہ جو ہمارا جدید نظام ہے ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، ہر دور میں بھی موجود نہیں رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں ان کو بھی یقینی نام دینا مشکل ہے، وہ بھی اندازے ہوتے ہیں جو غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اور غلط ہونے کے واقعات بھی ہماری نظروں میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ یقینی طور پر فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکا فرض کر کے اگر وراثت تقسیم کی جائے اور دوسری صورت لڑکی فرض کر کے وراثت تقسیم کی جائے تو جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہو اس صورت کو اختیار کر کے وراثت کی تقسیم کار کر دی جائے، کیونکہ دیا ہوا واپس لینا مشکل ہے اور جو بعد میں بچ گیا وہ دینا آسان ہے۔ تو
اس کا حصہ رکھ کے، اور جس صورت میں وراثت ورثہ کو کم ملتی ہو تو اس صورت کو فرض کر کے وراثت تقسیم کر دینی چاہیے۔ تو بہرحال جو ابھی ولادت جس کی نہیں ہوئی اس کا بھی وراثت میں پورا حق ہے، تو اس کو بھی وراثت ملے گی۔ باقی کچھ احکام ہیں جن کا طلاق سے تعلق ہے، کسی نے بیوی کو طلاق دے دی، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایسی بیوی کے احکام وراثت ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے۔